بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلی بات ہو رہی ہے، خیریت سے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پھر اکنامکس چیپٹر نمبر 2 ہم نے شروع کیے ہوئے، اور یہ اس کا دوسرا لیکچر ہے جس میں لانگ کوسچن کرنے جا رہے ہیں۔ ٹوٹل 3 ہی لانگ سوال ہیں مگر بہت اہم ہے۔ شروع کے جتنے بھی چیپٹر ہوتے ہیں کسی بھی کتاب کے، وہ اہم ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے 3 چیپٹر بھی صحیح تیار ہو تو ایک لانگ انشاءاللہ اس میں سے بورڈ میں آ جائے گا۔ زر کے بارے میں پڑھتے ہیں جی، تفصیلی سوالات 3 ہی لانگ ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ چلیں جی، یہ تو ہم نے لاسٹ والا لانگ کوسچن کیا ہے، شارٹ کوسچن کیا تھا۔ پہلا لانگ کوسچن ہے، براہ راست تبادلہ کے نظام میں کیا مشکلات ہیں؟ 21 سے لے کر 23 تک درمیان میں کرتے ہیں اس کا سوال۔ یہ وہی بارٹر سسٹم کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ کیوں ختم کیا گیا، اس کے کیا مسائل تھے، اس کے کیا مشکلات تھی۔ جناب اس میں سب سے پہلے تو ضرورت کی دو طرفہ مطابقت کا فقدان تھا۔ سارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا جیسے مطلب یہ تھا کہ جیسے ایک شخص کے پاس گندم ہے اور وہ گندم کے عوض کپڑا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو وہ ایسا شخص تلاش کرے کہ جس کے پاس کپڑا بھی ہو اور وہ گندم ہی لینا چاہتا ہو سکتا ہے اس کے پاس کپڑا، وہ کہتا ہے بھائی نہیں مجھے گندم نہیں چاہیے، میرے پاس آلریڈی پڑی ہے، مجھے گندم کے بجائے گنا چاہیے یا نسوار چاہیے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ آپ کو ایسے بندے چاہیے تھے جو واقعی آپ کے ساتھ معاملات لین دین کا کرنا بھی چاہیں۔ اس کو شارٹ کر کے بتائیں چند باتوں۔ مشترکہ پیمانہ، یہ بھی بڑا ایشو تھا، مشترکہ پیمانہ بھی نہیں تھا۔ اب جیسے ایک شخص کے پاس 10 کلو چاول ہے اور وہ گندم کے بدلے حاصل کرنا چاہتا ہے، جو گندم کا خواہش مند ہے ایسا شخص مل جائے جو گندم کو چاول کے بدلے تیار ہو، پر وہ کہ جی کہ مجھے تو چاولوں کا جو 10 کلو اس کے بدلے مجھے 20 کلو گندم دے دو، پھر یہ بھی مسئلہ بن گیا۔ وہ کہے گا کیوں بھائی تم 10 کلو چاول دے رہے ہو تو میں 10 کلو گندم دوں گا، نہیں تنا صحیح ہے یہ مسئلے۔ حالانکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ گندم کا ریٹ اور چاول کے ریٹ میں ٹھیک ٹھاک فرق ہے، تو یہ بھی ایشو تھا۔ اشیاء کی عدم تقسیم پذیری تھی، آپ چیزوں کو تقسیم نہیں کر پاتے تھے۔ اب پوری کی پوری گائے آپ بلا کیسے دے سکتے تھے کسی کو؟ بھائی ایک بندہ کہتا ہے مجھے 2 کلو گوشت چاہیے اور یہ جناب بدلے میں 20 کلو گندم لے لو، اب یہ تو ممکن تھا کہ آپ پوری گائے اس کو دے دیں۔ گائے کا ریٹ بڑا اور تھا اور گندم کا ریٹ، تو یہ بھی ایشو تھا۔ نہ یہ ممکن تھا کہ ایسی گائے ہو جس کو 2 ٹکڑے میں تقسیم ہو سکے، یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا یہ چیزیں ناقابل تقسیم تھیں، یہ بھی ایشو بن گیا۔ ذخیرے کا فقدان تھا، سپوز آپ کو کچھ چیز کسی نے بڑی پیمنٹس کی ہیں اور 15-20 پیٹیاں آپ کو جناب ٹماٹروں کی دے گئے اور بدلے میں آپ سے کدو اور کھیرے لے گئے۔ چلو کدو تو چل جائیں گے، ڈھیٹ سبزی کافی عرصہ چلے گی، پیاز بھی چل جائیں گے، آلو بھی چل جائیں گے، جو ہی گرمی پڑنی ہے ٹماٹر خراب ہو جانا ہے، اس کا دھو نکل جائے گا جس نے ٹماٹر لی تھے۔ تو یہ بھی ایک ایشو تھا کہ لیک آف سٹور آف ویلیو۔ دولت کی نقل مکانی بھی ممکن نہیں تھی، پیسے تھے ہی کو نہیں، چیزیں آپ کہاں پر نقل مکانی کرتے بھائی؟ کہیں چینج جانا پڑتا، کہیں اور جگہ رکھنا پڑتا، اتنی چیزیں آپ کیسے ساتھ ساتھ لے کے جاتے پھر دے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ مستقبل کی ادائیگیاں ممکن نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے بہت سے کام یہ کہ فیوچر پیمنٹس ہوتی ہیں، تو یہ فیوچر پیمنٹس پہ ہو ہی سکتی تھی کیونکہ آپ کے پاس وہ تو مال کے بدلے مال کا نظام تھا۔ حکومتی وسیل، حکومت کو بھی بڑے مسئلے بنتے تھے وصول کرنے میں چیزیں، ٹیکس حکومت نہیں وصول کر پاتی تھی اور چیزیں۔ پوری وہی بات، اگر ٹیکس وصول سپوز ایک سبزی والا اس سے حکومت نے ٹیکس وصول کیا، وہ کہے گا جی میرے کو تو جناب اپنا سبت دھنیا نے 5 بوریاں 5 کٹھا لے لو، تے فلاں چیز ٹماٹر لے لو، حکومت کہے گی چل یار شکر ٹماٹر دے نا، وہ ٹماٹر راستے میں جاتے جاتے خراب ہو جائیں گے، بعض حکومت چھوٹی۔ تو یہ نظام بری طرح متاثر ہوا اور اپنی قدر کھو بیٹھا۔ شارٹ کر کے شارٹ کنسیپٹ۔ اگلا لانگ سوال ہے، زر سے کیا مراد ہے، اس کے کیا فرائض ہیں؟ 25 اس کے بعد 26 پیج پہ کچھ نہیں کرنا، پھر 27ویں اور 28ویں پیج پہ کرنا ہے۔ پہلے تو 25 پہ چلیں گے، زر سے کیا مراد، ڈیفینیشن، زر کی تعریف ہے، بہت سی تعریفیں ہیں مگر وہی تعریف کریں جو ہم نے شارٹ میں کی ہوئی تاکہ آسان کام ہو جائے۔ جے ایم کینز کی تعریف جو ہے وہ زیادہ جامع، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کروتھر کی۔ وہ کہیں گے پھر کروتھر کیا ہے بھائی، یہ لفظ یعنی کاٹ دیں شارٹ میں بھی اور لانگ یہاں سے کریں۔ جے ایم کینز کی تعریف زیادہ جامع اور مفصل ہے کیونکہ اس نے زر کے تمام فرائض کا اپنی تعریف میں جائزہ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی زر وہ شے ہے جس کے ذریعے ادھار کے معاہدوں اور قیمت کے معاہدوں کی ادائیگی چکائی جاتی ہیں، جس کی شکل میں عام قوت خرید کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ یہ بتانے کے بعد زر کے فرائض آ جائیں۔ زر جو سب سے پہلے تو اعلیٰ تبادلہ ہے، میڈیم آف ایکسچینج ہے۔
یہ اس کی جناب 4 لائنیں بڑی ہیں یہاں تک. ماؤس کا مسئلہ بن گیا اینڈ ٹائم پہ ماؤس چارج نہیں ہوا تھا. یہ یہاں تک کر دیں. پیمانہ قدر ہے, ایسے آپ چیزوں کو ناپ بھی سکتے ہیں. کپڑا لینا ہے میٹر کے حساب سے ریٹ لکھو گے بھائی اس طرح فلاں میٹر ہے. پیاز لینے ہیں 50 روپے کلو, چینی لینی ہے 2 روپے کلو, سموسے فری, ساتھ کوکو کولا بھی دیں گے. انتقال قدر ہے, ٹرانسفر آف ویلیو ہو سکتی ہے. حکومت ادائیگیوں اور وصولیوں کا ذریعہ ہے. حکومت کو بھی بڑا آسان کام ہو گیا ہے, وصولیاں کر سکتی ہے ٹیکس کی صورت میں بھی اور ویسے بھی اور زر مبادلہ کی صورت میں بھی. معاشی ترقی ہوتی ہے اس سے ملک میں کیونکہ ایک باقاعدہ سسٹم ہے. کچھ اور متفرق فرائض بھی ہیں تو وہ بھی کر دیں. اور یہاں پر پیج 28 پہ یہ سوال زر کی اقسام سے پہلے ختم ہو جائے گا اور یہیں پر ہمارا آخری سوال شروع ہو رہا ہے, زر کی کتنی اقسام ہے. اگر آپ کو شک ہے کہ استاد جلا بنا رہے ہیں تو ایکسرسائز چیک کر لیتے ہیں. جی سر, زر کی اہم اقسام پر روشنی ڈالیں. روشنی ایک تو ہوتی ہے جو عموماً ٹارچ سے ڈالی جاتی ہے, مگر اس وقت ٹارچ کا دور نہیں رہا, اب تو موبائل کے اندر بھی ہوتی ہے ٹارچ, اس کی بھی روشنی ہم ڈال سکتے ہیں. پیج نمبر 29. تو اپنی اپنی ٹارچیں روشن کر لیں اور اسکرین پر روشنی ڈالنے شروع کر دیں. 33 پیج 29 پیج سوری, یہ جی یہ تو نہیں آ کدھر گیا سوال بھائی. زر کی اقسام یہ اوپر ہے, یہ ہے جی زر کی اقسام. یہ پیج نمبر 28 سوری پیج 28 ہے بھائی, میں معذرت چاہتا ہوں, میرا خیال ہے شاید گڑبڑ ہو گئی ہے, دوبارہ چیک کر لیتا کہ مسٹیک نہ ہو. جی پیج 21 ہی میں نے لکھا ہے جی, شکر الحمدللہ. جناب پہلے تو داتی زار ہو گیا, جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے بس وہی کالیں اس کا یہاں تک. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, سکے ٹکسالیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد معیاری زار ہے جس کی اتنی قیمت ہوتی ہے جتنی اصل قیمت ہوتی ہے, یعنی ایک سکہ اگر آپ کے پاس سونے کا ہے تو جو اصل سونے کی ویلیو ہے وہی ویلیو اس سکے کی بھی پھر اتنی ہوگی, بس موجود ہوتی ہے تک. 3 لائنیں. علامتی منی ٹوکن منی ہوتی ہے, اس کی جناب 4 لائنیں میں نے 4 ٹک کر دیے, بڑی ہیں. کاغذی زر نوٹ آ گئے, نوٹ کا وہی ہم پہلے شارٹ کوسچن کر چکے ہیں. کاغذی زر سے کیا مراد ہے بس اتنا ہی لکھ لیں, اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے, انف یہاں تک. پھر بدل پذیر کاغذی زر ہو گیا, یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس کے بدلے میں جو ہے نا وہ حکومتیں آپ کو یا بینک آپ کو سونا چاندی دیتا ہے, مگر آج کل ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں, بلکہ آپ کو بدل میں نوٹ کے بدلے میں نوٹ ہی ملتے ہیں. پھر ایک نئی چیز ہے قانونی زر کیا ہوتا ہے وہ بتا دیں, یہاں تک 2 بیٹھتا ہے. یہ والا کچھ بھی نہیں, یہاں سے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور غیر محدود کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آخری چیز سیکنڈ لاسٹ کا اعتباری زر کر لیں. اعتباری زر جناب جس کو اختیاری زر کہتے ہیں وہ کر لیں, بس اختیاری زر تک. اس کے بعد نیئر منی قریبی زر ہوتا ہے جو قریب قریب ہوتا ہے مگر بطور اعلیٰ تبادلہ استعمال نہیں کر سکتے آپ. یہ جیسے پرائز بانڈز آپ لے لیتے ہیں, ہنڈیاں بچت سرٹیفکیٹس ہو گئے نیشنل سیونگ سے مل جاتے ہیں, یا آپ کے پاس پیسہ ہوتا تو ہے مگر آپ اس کو ایز اے کاروبار عموماً چونکہ اس پہ اعتبار نہیں کی جاتا اس لیے اس کو اعتباری زر نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد حسابی زر ہے, پہلے 3 لائنیں. پاکستان میں جو حسابی زر ہے وہ روپیہ ہے, جو ہماری بیسک یونٹ ہے کرنسی کی وہ روپیہ کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد کریڈٹ کارڈز ہے جو اعتباری جو اس طرح کا ایک اعتبار کی بنیاد پر چلتا ہے, ادھار پہ آپ چیزیں لیتے ہیں. تو لو جی سوال آپ کو جناب یہاں پر ختم ہو گیا, چیپٹر ختم ہو گیا. اور انشاءاللہ جناب آج میرا خیال ہے سنڈے ہے, مجھے چھٹی بھی ہے کالج سے. آج میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں شام کو 6:30 بجے کروں گا, 6:45 پہ. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ منگل کو اگلی ویڈیو کروں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر, پاکستان زندہ باد. ٹائم